بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا ٹیچر رانا ناصر شہزاد علی. جیسا کہ سبھی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لیکچر نمبر 3 میں ایک ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کریٹنگ یور پروجیکٹ پلان کا نام دیا ہے. لیکچر نمبر 3 میں ہم نے پری ریکویزٹس جتنے پروجیکٹ پلان سے پہلے ہو سکتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ ٹاسک ہیں جن کو کہ پرفارم کرنا، کچھ ٹرمنالوجیز کو سمجھنا اور کچھ چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. لیکچر نمبر 4 کے اندر ہم 4 ایشوز کو ڈسکس کریں گے. ویری امپورٹنٹ ٹاسک. پروجیکٹ پلان جو ہے یہ 9 ٹاسکس پہ یا 9 موڈیولز پہ مشتمل ہے کہ جس میں سے ہم آج کے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 4 میں 4 ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جس کی ڈیٹیل میں نے یہ آپ کے سامنے جو کہ سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ دی ہوئی ہے. جب ہم اپنا پروجیکٹ پلان ڈیولپ کرتے ہیں، ایک ایکشن پلان یا اپنے تمام ٹاسک یا مائل سٹونز کا ایک بلیو پرنٹ تیار کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے جو کہ فرسٹ ٹاسک ہوگا، برین سٹارم اے ٹاسک لسٹ، یعنی ہم نے ایک تائرانہ سا جائزہ تیار کرنا ہے. اپنے دماغ کو استعمال کر کے ہم نے آئیڈیاز جنریٹ کرنی ہیں اور ایک ٹاسک لسٹ تیار کرنی ہے. نمبر 2، کنورٹ دا ٹاسک لسٹ ٹو اے اسکیلٹن پلان. جب ہم ایک عمومی سا جائزہ لے کے کہ ہمارا پروجیکٹ کیا ہے، ہم اس کو کیسے مکمل کریں گے، تو ہم اس کا ایک ایکشن پلان یعنی ایک ایسا پلان کہ جس کو ہم یہ شیپ دے سکتے ہیں، ایک پروپوزڈ ٹائم ٹیبل کہ جس میں تمام چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اور ایک فزیکل پرسپیکٹ میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 3، ایسٹیمیٹ ٹائم. ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں گے کہ کون سی ایکٹیویٹی، کون سا مائل سٹون کتنا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کرے گا، کتنا اس کو ٹائم لینا چاہیے اور جو حالات اس کے مطابق وہ کتنا ٹائم لے رہا ہے. اینڈ ڈپینڈنسیز، اور یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹائم ہے وہ کن چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے. کیا کچھ ٹاسک یا مائل سٹونز ایسے ہیں جو کہ اپنی روٹین سے ہٹ کے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی وجوہات جانیں گے. اور نمبر 4، ایڈ ان ہو ول ڈو، یعنی اب اس کے اندر اگر ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے کانسیپٹ کو ذہن میں لائیں تو ہمیں یہ چیز کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایکٹیو پلان ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جس کے اندر ایکٹیویٹیز کو مختلف پرسنالٹیز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. جو لارجر ٹاسک ہوتے ہیں ان کو سب ٹاسک میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ان کو آپ ڈیکمپوزیشن پروسیس کا نام دیتے ہیں. اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے، یہ انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ کون کیا کیا کام کرے گا. جب آپ پروجیکٹ ٹیم کی سلیکشن کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے ٹاسک، ان کے ایکسپیرینسز، پرفارمنس اور ان کا ورکنگ پورٹ فولیو. تو اس کے مطابق پھر یہ اس چیز کو گیس کرنا، اس چیز کو ایسٹیمیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی اہلیت کی بنیاد پہ، اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ ٹاسک پورے کریں گے تو ان کے کام کی پرفارمنس ایسٹیمیٹڈ کیا ہو سکتی ہے. تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم اپنے پریکٹیکل ٹاپک کی طرف. یہ ڈائیگرام یا یہ فرسٹ سلائڈ اسٹوڈنٹ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں نے کریٹ یور پروجیکٹ پلان کو ایک تائرانہ سا جائزہ لیا تھا اور آپ کے سامنے یہ ایک سلائڈ پریزنٹ کی تھی کہ جس میں نے تمام ان 9 ماڈیولز کو یا 9 ایکٹیویٹیز جو کہ پروجیکٹ پلان کو ترتیب دیتے ہوئے ہم نے پرفارم کرنی ہوتی ہے یا جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ان کی ایک لسٹ میں نے دی ہوئی ہے. اس میں سے جو پہلے 4 ٹاسک ہوں گے وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور اسٹوڈنٹس یہ چیز یاد رکھنے کی ہے
کہ ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے ٹوٹل یہ بیسیکلی 5 ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے، کہ جس میں ہم پہلے انڈرسٹینڈ دی بیسکس، جس میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیسکس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ورکنگ پروٹوکولز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی گرافیکل پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی ورک کیسے پرفارم کیا جاتا ہے، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا یوز ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں۔ جبکہ دوسری سٹیج پہ ہم نے، جو کہ پہلے یہ لیکچر ہمارا ہو چکا ہے، کہ ہم نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ ایک پروجیکٹ کیوں کیا جاتا ہے اور کس کے لیے کیا جاتا ہے، ان دو چیزوں کے آنسر تلاش کیے تھے، جس میں ہم نے اپنے یعنی بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اپنے رول کو بھی جسٹیفائی کیا تھا، اور کسٹمر کنسلٹیشن کی بات بھی کی تھی۔ جبکہ ہماری جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے وہ کریٹ یور پروجیکٹ پلان، یہ وہ بیسیکلی بلو پرنٹ ہوتا ہے، وہ تمام آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جس کے تحت آپ نے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہوئے مختلف فیزز میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ جا کے ہم مینیجنگ ڈلیوری کی بات کریں گے، یعنی جب پروجیکٹ یا کی ایک شیپ نظر آنے لگ جائے گی، کچھ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ جب اسے کمیونیکیٹ کریں گے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو ہم کچھ چیز ڈلیور کر رہے ہوں گے، اور اس کسٹمر کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ اس پہ کچھ کام ہو چکا ہے، اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک شیپ جو ہے، ایک واضح شیپ ان کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور جبکہ لاسٹ اسٹیج اس کی ہوتی ہے کمپلیٹ یور پروجیکٹ، یعنی ہم اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں اور ایک مکمل کمپلیٹڈ پروجیکٹ آپ کے سامنے فزیکل شیپ میں آ جاتا ہے۔ اور پروجیکٹ کی جو کمپلیشن ہے وہ سروسز بیسڈ بھی ہو سکتی ہے اور پروڈکٹ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، نیو اسٹارٹ اپ بزنسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے برین اسٹارم اے ٹاسک لسٹ۔ اب پلاننگ کے ایشو میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ جانچنے کی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از پلاننگ، کہ پلاننگ ہے کیا چیز، پلاننگ کسے کہتے ہیں۔ گڈ پلانڈ انیبلز اے پروجیکٹ مینیجر، اچھی منصوبہ بندی ایک مینیجر کو اس قابل بناتی ہے ٹو میک دا انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از ٹو بی ڈلیورڈ، یعنی اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کی جانچ کرنی کہ کیا چیز ڈلیور کی جائے گی، اینڈ ریلائبل میکس ہز ہیپن ٹو اے پریڈکٹڈ کاسٹ اینڈ ٹائم، اور اگر اس کے یہ ایسٹیمیٹ ریلائبل ریسورسز کی بنیاد پہ ہوں گے، ایسی تھنکنگ کی بنیاد پہ ہوں گے، تو پھر اس کو اس چیز کے متعلق جاننا سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا آتی ہے، یا اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ٹائم کتنا لگے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے ایسٹیمیٹس ایک ایکسپیرینس مینیجر ہی کر سکتا ہے، جو بارہا ماضی میں ایسے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کی سٹیجز میں سے گزرا ہو، تو اس کو اس چیز کو ایسٹیمیٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ کس طرح سے چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ ڈوئنگ اینی کمپلیکس ٹاسک، اور جب وہ مختلف قسم کے پیچیدہ ٹاسک کر رہے ہوں وداؤٹ پلاننگ، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، فرسٹ مینز یو ڈو ناٹ نو ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے متعلق کوئی جانچ نہیں رکھتے، کوئی آئیڈیا نہیں رکھتے کہ اس چیز کو مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اینڈ ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ، یا اس کی لاگت کیا ہو سکتی ہے۔ اینڈ سچ پریڈکٹیبلٹی از آفن اسینشیل، جبکہ کسی بھی چیز کو، کام کو کرنے سے پہلے، کسی پروجیکٹ کو پرفارم کرنے سے پہلے، اس چیز کے متعلق ایک ایسٹیمیٹ لگانا اور ایسٹیمیٹڈ کمپلیشن ٹائم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، بیکاز کہ جب تک آپ ٹائم کو اہمیت نہیں دیتے، کون سا ایسا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر ٹائمنگ کی بنیادی اہمیت نہ ہو اور کاسٹ کی اہمیت نہ ہو۔ مور کرٹیکلی، اگر ہم زیادہ تنقیدی جائزہ اس کا لیں، وداؤٹ اے پلان یور ایبلٹی ٹو میٹ دا اوریجنل آبجیکٹیو آف دا پروجیکٹ وائی اینڈ واٹ از انسرٹن، یعنی جب تک ہم بنیادی چیزوں کے سوالات جو ہیں وہ نہیں بناتے اور پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے آنسرز جو ہیں اس کو تلاش نہیں کرتے، تو ہم بالکل بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پروجیکٹ سکسیزفل ہوں گے، یا وہ ایک بجٹڈ کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے ود ان دا ٹائم مکمل ہو سکتے ہیں۔ وداؤٹ اے پلان، جبکہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منصوبہ بندی کی بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پرنسپلز آف مینجمنٹ میں پڑھا ہوا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ 4 فنکشنز پہ مشتمل ہوتی ہے، کہ جس کے اندر ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں، آرگنائزنگ کی بات کرتے ہیں، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس پورے مینجمنٹ فنکشن کے اندر جو پلاننگ کا فیز ہے
اس کی بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے بیکاز یہ فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے. وداؤٹ اے پلان یو آر اسٹیپنگ آؤٹ ان ٹو دا ڈارک. تو اس کا مطلب یہ مطلب ہوگا کہ اچھا پلان کیے بغیر، ایک اچھی منصوبہ بندی کیے بغیر ہم اندھیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جہاں پہ ہماری کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دو بلاکس نظر آ رہے ہیں جس کو کہ میں نے ڈارک کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ورک ہم آلریڈی لیکچر نمبر 2 کے اندر کر چکے ہیں، اور ان چیزوں کے ایک پاسبل جو کویسچن سٹیٹمنٹس تھی وہ بھی بنانی ہم نے سیکھی تھی، اور ان کے پاسبل آنسرز کیا ہو سکتے ہیں ان کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. جبکہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یعنی ہاؤ، ہو اینڈ وین، یعنی کون کرے گا اور کب اس کو پرفارم کرے گا. تو یہ ہمارے آج کے بنیادی ٹاسک ہیں. واٹ ٹاسکس آر نیڈیڈ ٹو اچیو دس، یعنی ہاؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، ہمیں کس کس ورکنگ پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، کون کون سی اسکل ہونی چاہیے، اور پھر ہو، کون یہ کام پرفارم کرے گا، ہو ول ڈو دیز ٹاسکس، کس بندے کے اندر اتنی اہلیت ہوگی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ہم پروجیکٹ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو، ان جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ جو ٹیم آپ سلیکٹ کریں گے اس کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے، اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اتنا ویژن ہونا چاہیے، اور اتنی ان کے اندر انتھوسیزم ہونی چاہیے کہ وہ کام کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں. اینڈ وین اینڈ ان واٹ آرڈر، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی. تو پھر وہی بات آ گئی جیسا کہ ہم نے مینجمنٹ فنکشنز کی بات کی ہے کہ کچھ چیزوں کی ترتیب لگانی، ان کا سیکوینس ترتیب دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی چیز کو ہم بیسیکلی پروجیکٹ پلان کا نام دیتے ہیں، دا لاجک آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اچھی پلاننگ ہی پروجیکٹ کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے، تو ہمیں اچھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے پروجیکٹ کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ بنیادی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم ایک سکسیسفل بزنس پلان یا ایک پروجیکٹ پلان جو ہے اس کو ترتیب دے سکیں. دا 6 ایکٹیویٹیز آر شون ہیئر ایز اے سمپل لاجیکل سیکوینس، یعنی یہ 6 ایکٹیویٹیز ایک ترتیب میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے. ان پریکٹس یو ول گو تھرو دیز ایکٹیویٹیز، اور جب آپ ایک سکسیسفل پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان 6 مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی یہ 6 امپورٹنٹ سرگرمیاں جو ہیں ان کو آپ نے پرفارم کرنا ہے. بیفور یو پلان از ان اے اسٹیٹ یو آر فلی ہیپی ود، یعنی جب آپ اچھے پروجیکٹ کے تحت اچھی مینجمنٹ پرفارم کر رہے ہوں اور سکسیسفل مینجمنٹ کر رہے ہوں تو آپ کو ان 6 ایکٹیویٹیز کو ترتیب میں پرفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بیفور یو اسٹارٹ ٹو ڈیولپ یور پلان، جب آپ اپنے پروجیکٹ کا پلان ڈیولپ کرنے جا رہے ہوں اس سے پہلے آئی انٹروڈیوس دیز ٹاپکس ان مور ڈیٹیل، تو میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ریکمینڈ کروں گا کہ جس کو اسٹوڈنٹس کا جاننا، بینگ اے پروجیکٹ ٹیم مینیجر، بینگ اے پروجیکٹ ٹیم ممبر، آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان 6 ایکٹیویٹیز میں، جو فرسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی دا کمپوننٹ ٹاسک، یعنی ہم یہ کہیں گے، اور یہ سٹیج جو ہے یہ ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے. یعنی جب ہم اپنے پروجیکٹ کو مد نظر رکھیں گے تو ہم نے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سرٹن ٹاسک مکمل کرنے کے لیے جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک مین پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سپورٹنگ 2 3 اور 4 سب ٹاسک کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی وضاحت کرنا یہاں پہ ضروری ہوتی ہے، اور اس عمل کو ڈی کمپوزیشن آف ٹاسک کا نام دیا جاتا ہے. نمبر 2، ایسٹیمیٹ دا ایفرٹ آف ایچ ٹاسک، اور ہم نے یہاں پہ یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہر ٹاسک جو ہے اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہوگی، کیا ہمیں ریسورسز چاہیے ہوں گے، کس قسم کی سکلز کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ کام جو ہیں صحیح طریقے سے مکمل کیے جا سکیں، یعنی ایفرٹ ناٹ ڈیوریشن. اب یہاں پہ ہم نے ایفرٹ کی بات کرنی ہے، یعنی ان تمام انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ڈیوریشن یا اس کا جو کورنگ پیریڈ ہے اس کے اوپر بات ابھی نہیں ہوگی. نمبر 3،
جو ہم نے یہ ایکٹیویٹیز کی بات کی اس میں تیسری ایکٹیویٹی جو ہے آرڈر ٹاسک انٹو سیکوینس، یعنی جتنے بھی ٹاسک آپ نے ترتیب دیے ہیں ان کو ایک سیکوینس میں لیں. جیسا کہ میں نے پروجیکٹ آف اس کے اندر مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کی بات کی تھی کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس کو ہم آسانی سے یاد رکھنے کے لیے پولکا کا نام دیتے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو بالکل اسی طرح سے جیسے پلاننگ کا نمبر 1 ہے، آرگنائزنگ کا نمبر 2 ہے، لیڈنگ کا نمبر 3 ہے اینڈ کنٹرولنگ کا نمبر 4 ہے، تو اس طرح سے کسی ایک ٹاسک کو اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر بھی جو آپ ٹاسک ترتیب دیتے ہیں تو ان کی آپ اہمیت واضح کریں گے، ان کی ترتیب لگائیں گے. اور ظاہری سی بات ہے اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں ایک گھر تعمیر کرنے کی، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سائٹ سلیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ہم ایسا ایک کمیشن ایجنٹ یا پراپرٹی ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس پلاٹ کا سودا کر کے دے گا. نمبر 3 پہ ہم آرکیٹیکٹ کا انتظام کریں گے. نمبر 4 پہ ہم ایسے ایک کنسٹرکٹر کو دیکھیں گے جو آپ کے لیے اس نقشے کے مطابق گھر تعمیر کر سکے. اور نمبر 5 سٹیپ پہ پھر ہم مٹیریل ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو اب ان چیزوں کی ترتیب ہے، یعنی پلاننگ اگر ہم نے نقشہ پہلے بنانا ہے تو نقشہ بنانے سے پہلے ہم کنسٹرکشن شروع نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے کنسٹرکشن شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ مٹیریل ارینجمنٹ کرنے ہوں گے. جب تک وہ مٹیریل، وہ چیزیں اور لیبر یا مین پاور آپ کے پاس نہیں ہوگی کام نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی سینس میں آپ نے اگر جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کی نشاندہی کر دی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک ترتیب لگائیں گے. نمبر 4، واٹ ریسورسز ڈو یو ایکچولی ہیو. تو یعنی سب سے پہلے یہاں پہ نیڈ انالیسس کیا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جو ورک پرفارم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کن کن ریسورسز کی ضرورت ہے، کون سے ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور کون سے ایسے ریسورسز ہوں گے جن کو ارینج کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک بجٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو ہم اس سٹیج پہ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہمیں کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی، یا اس کے علاوہ ادر ریسورسز جو ہو سکتے ہیں جو اس پروجیکٹ یا اس سٹیج کی کمپلیشن کے لیے ضروری خیال کیے جا سکتے ہیں، وہ کیا کیا ہوں گے. نمبر 5 سٹیج، ریفائن دی پلان. یعنی ایک دفعہ سے جب آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح ہو جائیں، لوگوں کا تعین ہو جائے، مٹیریل کا تعین ہو جائے، سائٹ کا تعین ہو جائے اور بجٹ کا ایک تعین ہو جائے، تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ ریفائن کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کا ایک تائرانہ جائزہ لے کے اس کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. آرڈر اینڈ ایفرٹ بیسڈ آن ایکچوئل ریسورسز اویلیبل. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی چیزیں ابھی کتنی اویلیبل ہیں اور کتنی ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے امیجنری رکھا تھا یا بجٹ رکھا تھا یا پرپوز کیا تھا، کیا ان کے بغیر کام ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو جو نیڈڈ یا ضروری ریسورسز ہوتے ہیں ان کا فوری طور پہ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. اور نمبر 6 اور آخری، ریویو دی پلان. آخر پہ جا کے ہم تمام پلان جو ہم ترتیب دے چکے ہوتے ہیں، ایک ٹاسک بنا چکے ہوتے ہیں، ان کو سب ٹاسک میں تقسیم کر چکے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب لگا چکے ہوتے ہیں اور ریسورسز ارینجمنٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر ایک دفعہ اس کا تارانہ جائزہ لینے کے بعد اس کو ریویو کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے اگر اس سسٹم کے اندر، اس تمام پروسیس کے اندر کوئی یا کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو صحیح کیا جا سکے. یعنی ڈز اٹ فٹ نیڈ، کیا یہ ہماری ضروریات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح ہے. کین یو ڈو اٹ، اور کیا آپ کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ان پروجیکٹ کے جتنے بھی ٹاسک آپ نے ترتیب دیے ہیں ان کو ود ان دا ٹائم آپ اس کو مکمل کر سکیں. شوڈ یو ڈو اٹ، یا آپ کو اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بیسیکلی ہم اسکل انالیسس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکل آلریڈی کتنی موجود ہے، ہم ان چیزوں کو کیسے پرفارم کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے اور کسی قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ایسے ٹرینڈ پروفیشنلز آپ کو چاہیے تو پھر آپ ریویو پلان کے اندر جاتے ہوئے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. اور یہی بیسیکلی آپ کی دی لاجک آف پروجیکٹ پلاننگ ہوتی ہے کہ پلاننگ ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کا نام ہے، ان کی ایک ترتیب لگانے کا نام ہے تاکہ چیزوں کو بہتر انداز میں مکمل کیا جا سکے. تو اس ٹاسک لسٹ کے اندر جو کہ ہم نے شروع میں اس کے ورکنگ پروٹوکولز ڈیسائیڈ کیے تھے، اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاسک ہوگا 9 اہم ٹاسک میں سے برین سٹارم اے ٹاسک لسٹ. یعنی
ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے امیجنری ٹاسک ہم نے کتنے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، برین سٹارم کو ہم آئیڈیا جنریشن کا نام بھی دے سکتے ہیں، یعنی جب آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ کی ڈیٹیل سامنے آتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اسے پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ٹاسک پرفارم کرنے ہوں گے اور سب ٹاسک کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو پرفارم کرنے سے پہلے اس کا آئیڈیا جنریٹ کرنا یا ایک پریکٹیکل پلان ترتیب دینا کہ ہاؤ اٹ ول سکسیسفل اور ہاؤ اٹ ول پرفارم، تو یہی چیز برین سٹارمنگ کی بنیادی ایسنس ہوتی ہے۔ اسٹارٹ ٹو ڈیولپ یور پروجیکٹ پلان بائی برین سٹارمنگ اے ٹاسک لسٹ، لسٹ آف ٹاسک یو نیڈ ٹو ڈو ٹو کمپلیٹ دی پروجیکٹ، یعنی سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر ایک ایکٹیویٹی یا ایک پروجیکٹ ہم نے کرنا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس کو کچھ مراحل کے اندر تقسیم کرنا ہوتا ہے کہ جس کو ہم ٹاسک کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی اگزامپل آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ جب ہم کوئی گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاسیبل جو ٹاسک ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کریں ہم گھر بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سائٹ سلیکٹ کرنی ہوگی، یعنی وہ ایریا سلیکٹ کرنا جہاں پہ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے نمبر 2 ٹاسک ہو سکتا ہے کہ ایک پراپرٹی ایجنٹ سے بات کریں اور ایک پلاٹ سلیکٹ کر کے اسے کہیں کہ یہ ہمیں پرچیز کر کے دے یا اس کے متعلق تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ مہیا کرے۔ نمبر 3 پہ ہم اپنے بجٹ کا ارینجمنٹ کریں گے کہ ہم نے یہ پلاٹ، چونکہ ایک ہم نے پراپرٹی ایجنٹ کی جو ہے ذمہ داری لگا دی ہے اور ہم یہ پلاٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تھرڈ ایکٹیویٹی آپ کی وہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، آپ نے جب ایک پلاٹ جو ہے ارینج کرنا ہے تو اس کے بعد ایک آرکیٹیکٹ سے بات کریں گے، وہ ایک نقشہ بنا کے دے گا، ایک پاسبل آرکیٹیکچر ڈیزائن بنائے گا کہ گھر کیسا ہوگا۔ نمبر 5 پہ ہم کسی کنسٹرکٹر کو رکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹر کے ساتھ گفتگو کریں گے، جو کنسٹرکشن کی پیچیدگیاں ہیں، جو اس کے ریٹس ہیں، جو اس کے کانسٹرینٹس ہیں، اس کو طے کریں گے۔ نمبر 6 پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مٹیریل ارینجمنٹ کریں، یعنی جتنا کنسٹرکشن مٹیریل آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ لازمی تصور کیا جاتا ہے، اس کے انتظامات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ مثال سے چیزیں بیان کی ہیں، واضح کی ہیں کہ ہم جب کوئی پروجیکٹ یا کوئی ٹاسک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مین ایکٹیویٹیز کی ایک لسٹ تیار کرتے ہیں اور اسی چیز کو برین سٹارم اے ٹاسک لسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یور ایم از ٹو گیٹ کلوز ٹو اے کمپلیٹ سیٹ آف ٹاسک، اور آپ کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ واضح جو آپ کی حکمت عملیاں ہوتی ہیں یا کچھ آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرنا، رفلی ان دا آرڈر ان وچ دے نیڈیڈ ٹو بی ڈن، یعنی ایک عام سے سرسری سے جائزے کے بعد ان کو ترتیب دیا جاتا ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اندر اتنے مراحل میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یو کین ڈو دس بائی یور سیلف، آپ یہ اپنے طور پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بٹ اٹ از بیٹر ٹو انوالو ادر، لیکن یہ زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں، اپنی ٹیم کے ساتھ اس چیز کو کنسلٹ کریں، whom you think could help، اور ہر اس شخص سے مشورہ کیا جا سکتا ہے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے کہ جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے گا۔ ان پریکٹس، جبکہ حقیقت میں پریکٹیکلٹی میں آئی ڈونٹ ایڈوائز رننگ اے برین اسٹارم ود مور دین 6 پیپل، یعنی ایک ایکسپیرینسڈ پرسن کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جب آئیڈیا جنریشن سٹیج پہ ہوتے ہیں تو 5-6 لوگوں سے زیادہ سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بادرنگ آف آئیڈیاز کی وجہ سے آپ کو چیزوں کے متعلق، ایکٹیویٹیز یا ٹاسک کے متعلق ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ unless you are good at facilitating brainstormings یا brainstorms، جب تک کہ آپ اس بہترین آسانی کی حالت میں نہ ہوں کہ آپ سوچ سکیں، سمجھ سکیں، آئیڈیا جنریٹ کر سکیں، it will turn into more of a debate than a brainstorm، یعنی وہی بات جو آلریڈی میں کر چکا ہوں کہ جب زیادہ لوگوں سے مشورے لے لیے جاتے ہیں، آئیڈیا جنریشن کر لی جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز ایک آئیڈیا جنریشن سے ہٹ کے ایک کرٹک بن جاتی ہے، ایک ڈیبیٹ بن جاتی ہے جس کے اوپر مختلف رائے آنے سے آپ کنفیوز ہوتے ہیں۔ if you know anyone who has done a similar project before،
اور عمومی طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح کا مشورہ یا اس طرح کی رائے یا اس طرح کی کنسلٹیشن اس شخص سے کی جاتی ہے جو ایک ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے، جس نے سیم لائم کنڈیشن کے اندر اس طرح کے اور پروجیکٹ بھی پرفارم کیے ہوتے ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کی ایکٹیویٹیز کے متعلق آپ کو بہترین رائے قائم کر کے دے سکتا ہے۔ ٹرائی ٹو انوالو دیم ایز دیئر ایکسپیرئنس ول بی ویلیویبل، اور آپ اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بتائے گا وہ کچھ چیزوں کا نچوڑ ہوگا، یعنی ایکسپیرئنسز کا نچوڑ ہوگا۔ تو ایسا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے آپ کو پریکٹس میں جو چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ کچھ یوں ہیں: آ گڈ اینڈ سمپل وے ٹو ڈو دس ٹو رائٹ ایچ ٹاسک آن اے پوسٹ اٹ نوٹ، یعنی ایک کلرفل پیپر لے لیں یا چھوٹے چھوٹے پیجز بنا لیں جن کے اوپر مختلف ٹاسک جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو سکتے ہیں پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے، ان کو لکھتے جائیے۔ اس کو آپ پوسٹ اٹ نوٹ کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ سامنے میں نے آپ کے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے۔ ایچ پوسٹ اٹ شوڈ ہیو اونلی ون ٹاسک آن اٹ، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر پیج کے اوپر یا ہر کاغذ کا جو ٹکڑا ہے اس کے اوپر ایک ہی آئیڈیا کو یا ایک ہی ٹاسک کو لکھیں۔ ایز یو کریٹ دیم، جیسے ہی آپ کچھ ٹاسک کریٹ کر لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کنسٹرکشن آف ہاؤس کی ایگزامپل دی، اسٹک دیز آن ٹو اے وال، آپ اس کو کسی وال کے اوپر، کسی دروازے کے اوپر یا کسی وائٹ بورڈ کے اوپر یا نوٹس بورڈ کے اوپر چسپاں کر دیں۔ ایٹ فرسٹ دس مے بی ڈیفیکلٹ، پہلی دفعہ آپ کو اس طرح کے آئیڈیا جنریٹ کرنے میں یا ایکٹیویٹیز کے متعلق اسٹیٹمنٹ بنانے میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے، بٹ ونس یو ہیو اسٹک اے فیو ٹاسک اپ، یعنی ایک دفعہ آپ نے کچھ چیزوں کے متعلق سوچ بچار کر لی، ان کو پین اور پیپر کے ساتھ ان اسٹک آؤٹ نوٹ کے اوپر پیسٹ کر دیا، یو ول فائنڈ یور مائنڈ اسٹارٹس ٹو جنریٹ مور اینڈ مور ٹاسک، تو پھر آپ کا ذہن چلنا شروع ہو جائے گا۔ چیزوں کے متعلق سوچ بچار کرنے سے آئیڈیاز ذہن میں آتے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ٹیم ہے یا پروجیکٹ ٹیم ہے تو وہ پھر آپ کو بہترین انداز میں بتائے گی، اور ان کی طرف سے جو رائے آئے گی وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ برین اسٹارم اے ٹاسک لسٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ونس یو ہیو یور پوسٹ اٹ نوٹ، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جب آپ نے کچھ چیزوں کے ورکنگ نوٹ بنا کے یا ٹاسک کو ڈیفائن کر کے ان کو ایک پوسٹ اٹ نوٹ کے اوپر لگا دیا، آرڈرڈ آن دا وال، اور ان کی ایک ترتیب لگا لیں پھر، یعنی ٹاسک کو ایک سیکوینس کے مطابق ارینج کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو کنسٹرکشن آف ہاؤس کی ایگزامپل دی۔ دس از یور فرسٹ پاس آف اے رف کٹ پلان، یعنی یہ آپ کی پلاننگ کے فیز کا پہلا مرحلہ ہوگا کہ جس میں آپ نے مختلف قسم کے ٹاسک یا مائل سٹون ڈیسائیڈ کر لیے ہوں گے، اور ان کی ایک رف سی، ایک تائرانہ سی ترتیب بھی آپ نے لگا لی ہوگی۔ تو آپ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ آ جاتی ہے، ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے، اس کو اٹین کرنے کے لیے یا مکمل کرنے کے لیے میں نے کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے۔ دا پکچر آف دا پروجیکٹ ول بی کلیئر، تو آپ کے سامنے ایک تصویر واضح ہو جاتی ہے، بٹ ول ریمین انکمپلیٹ، آسک یور سیلف، لیکن یہ پھر بھی نامکمل ہوگی۔ تو ان چیزوں کو بہترین انداز میں پرفارم کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے کچھ کویسچنز کیجئے۔ جب آپ کویسچنز کریں گے تو پھر آپ اس کی توجہ دینے کی یا ان کے پاسبل آنسرز جو ہیں وہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کویسچنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ آر دیز ریئلی آل دی ٹاسک یو نیڈ ٹو میٹ یور آبجیکٹیو، کیا یہ وہی ٹاسک ہیں جو کہ میں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں اپنے پروجیکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے یا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ اف ناٹ، اگر ایسا نہیں ہے، ایڈ دا مسنگ ٹاسک، اس کے اندر ان ٹاسک کو بھی وضاحت کریں جو اس عمل کو مزید ریفائن کر سکیں، اینڈ فٹ دیم ان ویئر اپروپریٹ، اور اپنے ٹاسک کے اندر اس کو وہاں پہ ارینج کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ سیکوینشلی ان کی جگہ بن سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ سے کویسچن کریں گے کہ میں نے جو ایکٹیویٹیز بنائی ہیں کیا وہ کافی ہیں؟
اگر کافی نہیں ہے تو اس کے اندر کسی اور ایکٹیویٹیز کو کریٹ کر کے اس میں سیکوینشل فارم میں ارینج کریں. نمبر 2، آر آل دی ٹاسک ایٹ اے سفیشینٹ لیول ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ؟ کیا یہ تمام ٹاسک بہترین جگہ پہ ہیں جو آپ کو مطلب گائیڈ کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں ٹو ورڈز دی کمپلیشن، اینڈ بی ایبل ٹو ایلوکیٹ ٹو سم اینڈ دین مینیج دی ٹاسک؟ کیا آپ نے یہ جو ٹاسک ہیں کچھ لوگوں میں تقسیم کیے ہیں تو صحیح طور پہ ان کے اندر کام تقسیم کیا گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اس کو بہترین انداز میں مینیج کر سکیں گے. اف ناٹ، اور اگر ایسا نہیں ہے، بریک ڈاؤن دی ٹاسک انٹو اسمالر پیسز. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اگر ایک ٹاسک کو یا ایک ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے کے لیے کچھ سب ٹاسک یا سب ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوگی تو اس کو ڈیکمپوز کریں. ڈیکمپوز مین کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے اندر تقسیم کر دیں until you really start to see all the activities. اور پھر آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ پکچر آ جائے گی جو تمام اس عمل کی وضاحت زیادہ ڈیٹیل میں کر رہی ہوگی. نمبر 3، از ایوری تھنگ ہیئر ریئلی نیسیسری ٹو میٹ دی آبجیکٹیو؟ کیا یہاں پہ جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ تمام لازمی ہیں یا کچھ کریکولر ہیں یا کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں؟ اور جہاں پہ ممکن ہو سکے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو کمپائل کر کے ایک لارجر ایکٹیویٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. آر سم ایکسٹرا اف اینی ٹاسک آر ایڈیشنل؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ٹاسک ایسے بن گئے ہیں جو غیر ضروری ہیں یا زیادہ ہیں ٹو میٹنگ یور آبجیکٹیو، ریموو دیم. ان کو وہاں سے کم کر دیں، کیونکہ جب زیادہ ٹاسک ہوں گے تو آپ کے ذہن میں بادرنگ ہوگی، آپ ان چیزوں کے متعلق ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے کہ اس کو کیسے مکمل کرنا ہے. ان اے برین اسٹارمنگ سیشن یو ول آفن کریٹ ٹاسکس دیٹ آر ناٹ ریئلی پارٹ آف یور پروجیکٹ پلان. اور ایسے ممکن ہے، ان پریکٹس ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ٹاسک بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ جن کی ایکچولی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹی یا ٹاسک کو ڈیفائن کر کے اپنے کام کو زیادہ مشکل کر لیا ہے. تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جو ضرورت سے زیادہ ہوں تو ان کو ریموو کر دیا جائے. ایز سمپل ایز پاسبل کوشش کریں کہ جتنی ایکٹیویٹیز یا ٹاسک آپ پہ کلیئر ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے وہ چیز اچھی ہوگی. نمبر 4، آر آل دی ٹاسک ڈفرینٹ آر اینی ریئلی دا سیم؟ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ایسے ٹاسک ہیں جو اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی آپریشن کے اعتبار سے یا پرفارمنس کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز سیم ہیں. اف اینی ٹاسک آر دا سیم، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹاسک ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے جیسے ہی ہیں، ریموو ون آف دیم، تو اس میں سے کسی ایک کو ڈیلیٹ کر دیجئے تاکہ ریپیٹیشن آف ورک نہ ہو سکے. الٹرنیٹیولی، متبادل کے طور پہ، اف ٹو ٹاسک اوور لیپ، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دو ٹاسک اس کام کو پیچیدہ بنا رہے ہیں، ری ڈیفائن دیم، ان کی وضاحت کریں. یعنی بعض کی اسٹیٹمنٹ سیم ہو جاتی ہے، بعض کی ایکٹیویٹی سیم ہو جاتی ہے، تو ان کو ڈیفرینشیٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سو دے آر ڈسٹنکٹ سیپریٹ ایکٹیویٹیز، اور آپ یہ محسوس کریں کہ ہر ایکٹیویٹی اپنی ڈفرینٹ جگہ رکھتی ہے اور اس کی ایک ترتیب ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے اہمیت بھی اس نظام کے اندر ہوگی. یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کویشچنس کے جب ہم آنسرز دیں گے تو ہم اپنے لیے ایک لسٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ایکشن پلانز ہوتے ہیں کہ جن کو ٹو ڈو لسٹ کا نام دیا جاتا ہے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، یہ بڑی پریکٹیکل شیپ ہے. ہم لیکچر نیکسٹ جا کے ڈسکس بھی اس کو ڈیٹیل میں کریں گے کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کو کتنے طریقوں سے بنایا جاتا ہے. یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کرتے ہیں. ونس یو ہیو اے ٹاسک لسٹ، جب ایک دفعہ آپ کے پاس ٹاسک لسٹ بن جائے، یو آر ہیپی وتھ، تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ کے سامنے اتنا تو آ گیا ہے، ایک سنیپ شاٹ تو بن گئی ہے کہ ہم نے اپنے کام کیسے مکمل کرنے ہیں. نمبر دا ٹاسک ان دی آرڈر، ان کی ترتیب لگاتے جائیے. یو ہیو دیم لٹرلی، جبکہ حقیقت میں کیسے ہوتا ہے، اسٹارٹ ایٹ ون اینڈ انکریمنٹ بائی ون فار ایچ ایڈیشنل ٹاسک. یعنی ہر ایکٹیویٹی کو سیپریٹ اگر آپ کوڈ نمبر دیتے ہیں تو دوسرے ٹاسک کو اس سے اگلا سکسیڈنگ نمبر دیا جائے گا، تیسرے ٹاسک کو اس سے بھی اگلا سکسیڈنگ نمبر دیا جائے گا، اینڈ سو آن. یہ پروسیس چلتا رہے گا. پٹ دس نمبر ان دی ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر آف دا پوسٹ اٹ، یعنی آپ نے وہ جو دیوار کے اوپر کچھ پرچیاں لگائی تھیں
पोस्ट इट नोट्स लगाए थे उनके ऊपर एक राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर इस नंबर को लिखते चले जाइए, जैसा कि हम अपनी बुक के ऊपर पेजेस के ऊपर लिखते हैं। दिस इज़ द टास्क नंबर। नाउ you are going to number the task again, but this time taking account of the hierarchy of task, यानी इसकी एक तरतीब लगाते हैं। और अगर यहाँ पे हम कुछ टास्क को डिकम्पोज भी करेंगे, यानी उसके सब टास्क बनाएंगे, तो वो टास्क उसी में से उसी कोड की फर्दर डिवीजन होगी। जैसे अगर एक टास्क को मैंने फर्दर 3 सब टास्क के अंदर तकसीम किया है, तो वो वहाँ पे इशारिया के बाद लिखे जाएंगे, जैसा कि एग्जांपल दी भी हुई है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसको सब एक्टिविटीज़ को भी एक जो मेन फेज़ होता है आपकी प्लानिंग का उसके साथ जोड़ा जा सकता है। स्टार्ट बाय नंबरिंग द फर्स्ट टास्क with A1 again in the top right hand corner of the post-it. Now if this task has any sub task, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक फेज से रेलिवेंट कुछ सब एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है उस मेन फेज़ के मुकम्मल करने में, नंबर दैम 1.1, 1.2, 1.3, यानी उसको फिर आप सब टास्क की डिटेल में डाल देते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज हैज़ सब टास्क नंबर देम इन द फॉर्मेट 1.1.1। और इसी तरह अगर सब टास्क के भी फर्दर आगे सब टास्क मौजूद हों तो फिर उसको उसी तरतीब से उसी की सब स्मॉल डिनोमिनेशन के अंदर बना दिया जाता है, जैसे 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 एंड सो ऑन। तो ये एक तरतीब है जिसकी मैं एक आपके सामने प्रैक्टिकल शेप भी रखूँगा कि जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो एक्टिविटीज़ को रिलेट कैसे किया जाता है। द WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नंबर इज़ व्हाट यू विल यूज़ इन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एंड इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो। वो आगे जाके हम इसकी वजाहत करेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है, एक डिटेल्ड प्लानिंग शीट होती है जिसमें बताया जाता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कितने फेजेस में तकसीम कर रहे हैं, हर फेज़ कितनी एक्टिविटीज़ या टास्क के ऊपर मुश्तमिल होता है, और अगर फर्दर उनके सब टास्क हैं तो उसकी भी वजाहत की जाती है। टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी यानी टाइम इंडिकेशन भी की जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी इसके अंदर होता है कि बता दिया जाता है कि कौन से टास्क या कौन से माइलस्टोन कौन कौन अशखास पूरे करेंगे। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नंबर इज़ एसेंशियल। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक नंबर दें, और अगर उससे रिलेटेड कोई सब एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको भी इसका रिलेशन शो करने के लिए कोड असाइन करें। यू डोंट एब्सोल्युटली नीड द टास्क नंबर बट आई ऑलवेज हैव वन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरतीब से ही शुरू करेंगे। आप जब किसी चीज़ को कोड या पासवर्ड देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का कोड या पासवर्ड दे सकते हैं, और ये याद रखने के लिए उसकी आइडेंटिटी को मुकर्रर करने के लिए तो ये ज़रूरी होता है। द टास्क नंबर हेल्प विद द हैंडलिंग योर पोस्ट इट नोट्स। और ये पोस्ट इट नोट से ही आपके लिए आसान होता है क्योंकि हमने पहले इस प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर जो सीक्वेंस है यानी तरतीब है उसकी बुनियादी एसेंस इसको करार दिया था, मेकिंग इट ऑब्वियस इफ़ यू हैव लॉस्ट वन। और इसकी अहमियत उस वक्त बढ़ जाएगी और आपने जब इसकी मखसूस कोड या नंबरिंग की होगी, और अगर कोई नंबर इसमें से मिस हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्लानिंग के अंदर में से कोई चीज़ मिस हो गई है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू ड्रॉप द पाइल, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो ये आपके सामने है कि जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसकी प्रैक्टिकल शेप कुछ इस तरह से होती है। जैसे ये देखें कि ये एक्टिविटी है, इसका जो मेन एक्टिविटी है सेलेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क विद, यानी वो लोग सेलेक्ट कर लें। अगर मैं इसको एक ख़ास एक्टिविटी का नाम देता हूँ तो उसको नंबर 1 आपने दे दिया। अच्छा, फर्दर अगर आप इसको अगली एक्टिविटी में तकसीम करना चाहते हैं तो ये देखें 1.1 लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी पहली एक्टिविटी है और ये इसकी दूसरी एक्टिविटी है, लेकिन पहली एक्टिविटी को फर्दर 1.1 सब पार्ट के अंदर भी तकसीम किया जा सकता है। दूसरे के बाद तीसरी एक्टिविटी आ गई, ठीक है, और तीसरी में जो रिलेट कर रही है वो इसी से आ गई, यानी 1, 1.1,
1.2 اینڈ سو آن. یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ایک ڈائریکشنل فارم میں بنائیں گے، یعنی ایرو سے اس کو اگر شو کریں گے، تو پھر اس عمل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہاں پہ ہم اس کو ورٹیکلی دیکھیں گے، یعنی ایکٹیویٹی 1 2 3 4 5 6، تو یہ مین ایکٹیویٹی آپ کی ہیں. اس کو فردر اگر تقسیم کرنا ہو، یعنی اس کی کوئی سب ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہو، تو اس کی بھی ہم ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں گے. تو یہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر جب ترتیب دیا جاتا ہے، اس کی کون کون سی شیپس ہو سکتی ہیں. بیسیکلی یہ ایک فنکشنل پلان ہوتا ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے جاتے ہیں، رسپانسبلٹی انالیسس کیا جاتا ہے، ریسورسز ڈیفائن کیے جاتے ہیں، مختص کیے جاتے ہیں، اور ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم اور بجٹ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے کب اور کیسے مکمل ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے دوسرے مرحلے کی، سٹیپ نمبر 3.2، یعنی کنورٹ دا ٹاسک لسٹ ٹو اے اسکیلٹن پلان. یعنی وہ ایک بلو پرنٹ جو ہم نے ترتیب دیا تھا، اس کو ایک پریکٹیکل شیپ دے دیں، ایک فزیکل شیپ دے دیں کہ جس کو سمجھنا اور جس کو جانچنا آپ کے لیے آسان ہو. اگر ہم آپ کی انسٹیٹیوشن کی بات کریں تو جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، یہ بھی ایک اسکیلٹن پلان ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، ٹائمنگ کو انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی بتا دی گئی ہے، ان کو مختلف قسم کے جو مراحل ہیں لیکچرز کے وہ بتا دیے گئے ہیں. تو آپ یہ اس کی اگزامپل یہاں پہ دے سکتے ہیں. دی ٹاسک بریک ڈاؤن یو ہیو پروڈیوسڈ، یعنی آپ نے اس سے پہلے جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنا لیا ہوگا آن پوسٹ اٹ نوٹس از ناؤ گوئنگ ٹو بی ٹرانسفرڈ انٹو یور پلان. جو آپ نے مین پلاننگ کی ہے تو ان پوسٹ اٹ نوٹس کو ریلیونٹ جگہ پہ چسپاں کر دیجئے. وین ڈاکومنٹڈ، جب اس کا ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا، دس از کالڈ دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بائی پروجیکٹ مینیجر. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مینیجر جو کہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے پروجیکٹ ٹیم کا، اس نے ایک سٹرکچر ترتیب دے دیا ہے. There is a lot more information in a plan other than this work breakdown structure. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے اندر ہی تمام چیزوں کی وضاحت ہوگی. مین ٹائم مین ویل اور بھی کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے پروڈیوس کرنے ہوتے. تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں تو پروجیکٹ رپورٹ تو بننا شروع ہوتی ہی ہے، لیکن ہم مختلف قسم کے ورکنگ ڈاکومنٹ بھی اس کے مکمل کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ پرپوزل کی شیٹ علیحدہ بنتی ہے، پلاننگ کی شیٹ علیحدہ بنتی ہے، پروجیکٹ سٹیٹس رپورٹ علیحدہ سے بنائی جاتی ہے جس میں ویکلی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، منتھلی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، کوارٹرلی یا سیمی اینول رپورٹس بھی شامل ہوتی ہیں. بٹ اٹ پرووائڈس دا اسکیلٹن وچ آل دی ادر انفارمیشن از بلٹ اپون. یعنی آپ کے سامنے ایک نظام، ایک ڈھانچہ بتا دیتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز ایک ڈھانچے کے اوپر، ایک پروپوزڈ پلان کے اوپر کس سٹیج پہ ہوگی اور اس کو کیسے اور کون مکمل کرے گا. یو ول ٹرانسفر دا انفارمیشن فرام دا پوسٹ اٹ نوٹ آن اے فارم. یعنی آپ پوسٹ اٹ نوٹ کے اندر جو آپ نے ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک ڈیسائیڈ کیے تھے ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیجئے. جیسا کہ پچھلی سٹیج پہ میں نے آپ کو ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کی ایک شکل بتائی بھی ہے. نیکسٹ سٹیجز پہ جا کے ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کتنے طریقوں سے بن سکتا ہے. یو مے فائنڈ یو نیڈ ٹو ری نیم سم آف دا ٹاسک آف گریٹر کلیئرٹی. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ٹاسک کی اتنی زیادہ یا ٹو مچ ڈیٹیل نہیں فراہم کی گئی جو اس کی لاجک کو بیان کرے یا اس کی مزید وضاحت کرے، تو آپ اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، ری ارینج کر سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کی ذرا کلیئرٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. You will also find that as you write them down، جیسے ہی آپ اس کی ترتیب ہاریزونٹلی یا ورٹیکلی چلتے جاتے ہیں، یعنی ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، you think of more tasks to be added. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور ٹاسک کی ضرورت ہے جو اس چیز کو مزید آسان کرے یا ان مرحلوں کی مزید وضاحت کر دے. تو جب آپ ٹاسک سے ریلیٹ کرتے ہوئے سب ٹاسک ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ریلیشن کیا ہے، کام کی نوعیت کیا ہے. تو پھر لازمی طور پہ ان کو مختلف فیزز سے آپ نے ملانا ہے.
Over the next few subsections I am going to show you how to complete a plan. یعنی اگلی کچھ مراحل پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروجیکٹ کے پلان جو ہے وہ کیسے مکمل کیے جاتے ہیں. بلڈنگ دا انفارمیشن انٹو اے ٹیبل، یعنی مختلف قسم کی معلومات یا انفارمیشن جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کو ٹیبل پہ کیسے مختلف جگہوں پہ ارینج کیا جاتا ہے. I will build this table a few columns at a time until you have a completed plan. میں آپ کے سامنے آگے جا کے ایک ٹیبل بناؤں گا، اس ٹیبل کی مختلف کالم بناؤں گا، کالم کی ہیڈنگز رکھوں گا اور کچھ معلومات اس کے اندر ارینج کروں گا جس سے آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے کہ یہ کیسے پروجیکٹ پلان بنتا ہے. The first three columns simply use the information directly from the post-it notes. اور یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ٹیبل میں آپ کے سامنے شو کروں گا اس کے پہلے 3 کالم ایسے ہیں جس کا آئیڈیا ہم نے اپنے پوسٹ اٹ نوٹ یعنی جو برین سٹارمنگ سٹیج تھی جہاں پہ ہم نے امیجنری اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے ٹاسک کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے ایک ٹاسک لسٹ ٹو اے اسکیلٹن پلان بنایا ہے. جیسا کہ یہاں پہ میں نے پہلا، اگر ہم اس پہ اوپر ذرا غور سے دیکھیں، اگزامپل انیشیل اسکیلٹن پلان میں سب پہلا جو کالم ہے اس کے اوپر ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے وہ ٹاسک نمبر کی ہے، یعنی ایک ٹاسک نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4. اب ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کا نمبر بھی اس میں رکھنا ہے کہ اگر ٹاسک نمبر 1 ہے تو ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے کون سے بلاک میں نے اس کو ارینج کیا تھا، کیا ایک بلاک میں ارینج کیا تھا یا اس کے سب بلاک کے اندر ارینج کیا تھا، تو یہ وہاں سے اس کا نمبر ہوگا. اور ٹاسک ڈسکرپشن بھی آپ نے کرنی ہوگی کہ جو آپ نے ٹاسک بنایا ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی کیا پرفارم کرنی ہے، یعنی وہ کون سا ٹاسک ہے. جیسا کہ یہاں لکھا ہے سلیکٹ کانٹریکٹر ٹو ورک ود، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ جن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور اسی طرح ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے اندر جو اس کی سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے یعنی اسی کی سب ڈویژن ہے 1.1، اور اس کو ہم یہاں پہ مین ٹاسک نمبر 2 کا نام بھی دے رہے ہیں. ڈاکومنٹ نیڈز واٹ یو وانٹ دا کانٹریکٹر ٹو ڈو، آپ اپنے کانٹریکٹر سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کس قسم کی سروسز دے گا یا کون سے ٹاسک پرفارم کرے گا. تو اس طرح سے جو اسکیلٹن پلان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل ورکنگ انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم نے جو مختلف ٹاسک ترتیب دیے ہیں ان کو مختلف یا مخصوص کوڈ یا پاسورڈ دیے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی ہے کیا جو پرفارم کرنی ہے. تو اس سے آپ کے سامنے ایک سیکوینشل ارینجمنٹ آف ڈاکومنٹ بن جاتا ہے جس میں یہ چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے کس نمبر پہ ہو رہا ہے اور ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے. تو اس کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں ارینج کرنا ہی اسکیلٹن پلان کہلاتا ہے. اب یہاں پہ میں نے دیکھیں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں. ان کے ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر جو کہ پچھلی سلائڈ پہ ہم نے بیان کیا ہے اس کے اندر یہ نمبرنگ یعنی سب ٹاسک کے نمبر یا کوڈ بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کی وضاحت بھی یہاں موجود ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل سینیریو ہوتا ہے جب آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں. اسی سٹیج جو سلائڈ ہے یعنی 17 پوائنٹ تک یہاں پہ میں نے بیان کیے ہیں، تو کچھ اگلے پیج پہ ہوں گے ان کو دیکھیے گا. تو یہ دیکھیں 18 سے لے کے 28 تک آپ کے مین ٹاسک ہیں، جبکہ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے اندر اس کی پوزیشن کس بلاک میں ہے یا مین ایکٹیویٹی سب ایکٹیویٹی سے کس صورت میں ریلیٹ کرتی ہے اس کی وضاحت ہے اور آگے اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. تو پاسبل ہے میں نے تو آپ کے سامنے یہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے یہ ایک رینوویشن پلان ہے کہ آپ اپنے آفس کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں پھر اس کو رینوویٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے پروجیکٹ کی ڈیٹیل کو مد نظر رکھیں گے اور ان کو اس ترتیب میں ایک سیکوینس کے اندر ارینج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے ایک پاسبل پکچر سامنے آ جائے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کیسے مکمل کریں گے. تو میں نے تو یہاں پہ ایک کنسٹرکشن یا ایک رینوویشن آف آفس کی ایگزامپل سامنے رکھتے ہوئے 28 ٹاسک ترتیب دیے ہیں اور ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کا جو ہم نے سکیچ کیا اس کے اندر جو مختلف نمبرنگ دی ہے وہ 5.3 تک پہنچی ہے اور ہر ٹاسک یا اس کا سب ٹاسک جو ہے وہ نریٹو فارم میں یہاں پہ موجود ہے. جیسا کہ یہاں دیکھیں ریموول آف اولڈ فرنیچر ہے، پھر فٹ نیو فرنیچر ہے، پھر انسٹال نیو ڈیسک ٹاپ اکوپمنٹ ہے،
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکوینشلی یا ترتیب کے لحاظ سے ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹیز کے ختم ہونے پہ ہی شروع ہو سکتی ہیں، اور جب تک وہ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوگی آپ نئی ایکٹیویٹی کو سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ تھرڈ سٹیپ ہے ہمارا ایسٹیمیٹ ٹائم۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے فرسٹ لیکچر کے اندر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹائم اور ڈپینڈنسیز کو لازمی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ مینجمنٹ کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزیں لازمی کنسیڈریبل ہوتی ہیں، ایک ایفیشنسی اور ایک افیکٹونیس۔ اگر آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں لیکن اس کو ٹائم پہ نہیں مکمل کرتے تو پھر بھی اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کسی چیز کو تیزی کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ غلط کر دیتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی بھی لو ہو جاتی ہے۔ تو مینجمنٹ آپ سے یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جب آپ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے اور افیکٹونیس بھی ہونی چاہیے۔ ٹو کنورٹ یور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر انٹو اے شیڈیول آف ایکٹیویٹیز، جب آپ اپنے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ایسے شیڈول میں کنورٹ کرتے ہیں کہ جس میں کاموں کی ترتیب ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ آ جاتی ہے کہ میں نے کس ٹاسک کو پہلے پرفارم کرنا ہے اور کس ٹاسک کو بعد میں پرفارم کرنا ہے، یو نیڈ ٹو ایڈ ہاؤ لانگ ایچ ٹاسک ول ٹیک۔ پھر آپ نے یہ ایسٹیمیٹ لگانا ہے کہ ہر ٹاسک جو ہے وہ پاسبلی کتنی ایکٹیویٹی یا کتنا ٹائم لے گا، اینڈ دین ایڈ ان اینی ڈپینڈنسیز بٹوین دی ٹاسک۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹیز پہ پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کسی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی وہاں پہ ایڈ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یا پروجیکٹ ورکنگ جو ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر ان کی ڈپینڈنسیز ہوتی ہے، اور جب تک ان چیزوں کو انڈرمائن نہ کیا جائے، ان کی وضاحت نہ کی جائے، اس وقت تک آپ اچھے سے اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکتے۔ نوٹ دیٹ وین اے ٹاسک ہیز بین بروکن انٹو سب ٹاسک، کہ اگر کسی ایکٹیویٹیز کو مزید چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں یا ٹاسک کے اندر تقسیم کیا ہے ہو، یو ایسٹیمیٹ دا لینتھ آف سب ٹاسک اینڈ ناٹ دی اوور آل ٹاسک۔ اگر چھوٹے چھوٹے ٹاسک کا علیحدہ سے ٹائم ہوگا تو ان چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو مکمل کر کے ہی مین ایکٹیویٹی کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ مین ایکٹیویٹی کا ٹائم بھی آپ کاؤنٹ کر لیں اور اس کے اندر جو سب ایکٹیویٹیز ہیں ان کے انڈیویجول ٹائم بھی کاؤنٹ کر لیں، سب کو جمع کر دیں۔ بیسیکلی جو سب ایکٹیویٹیز کے ٹائم ہوتے ہیں وہ گرینڈ سم ہوتے ہیں اس مجموعی ٹائم کا جو کہ مین ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوگا۔ دا لینتھ آف دا اوور آل ٹاسک از اے فنکشن آف دا لینتھ آف دا سب ٹاسک، یہ جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت اس کی کر دی ہے۔ فار ایگزامپل ٹاسک 1 از بروکن انٹو سب ٹاسک یعنی 1.2 to 1.6، it is each of 1.1 to 1.6 that I have estimated the length of not task number 1۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو مین ایکٹیویٹی کا ٹائم میں نے ازیوم کیا ہوا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ اس مین فیز کے اندر سب فیزز یا سب ٹاسک کتنے ہوتے ہیں، ان کے مجموعی ٹائم کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ Building on the example in table 3.3 I have added 2 further column to create table 3.4۔ یعنی اس کی پچھلی سلائیڈ پہ جو ہم نے ایک ٹیبل یعنی اسکیلٹن ٹیبل آپ کے سامنے بنایا تھا، اسکیلٹن پلان آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، اس کے اندر ہی مزید ہم 2 کالم اور بناتے ہیں اور ایک نیا ٹیبل ڈیولپ کرتے ہیں جس سے اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی کہ ہمارا ٹائم یا ڈپینڈنسیز کیا ہیں۔ although this is not part of the plan، بے شک یہ چیز جو ہماری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے لیکن پلاننگ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہی ہے۔ I have also included a notes column to help explain the new entries۔ اس کے علاوہ میں ایک اور یہاں پہ ٹیبل بنا رہا ہوں، ایک کالم بنا رہا ہوں جو اس چیز کی وضاحت کرے گی کہ یہ جو نئی ایکٹیویٹی ہم نے بنائی ہے اس کی لاجک کیا بنتی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو اسکیلٹن پلان تھا وہ 3 کالم پہ مشتمل تھا، لیکن اس کے اندر اگر دیکھیں اور وہ 3 کالم، یہ پہلے 3 کالم جو تھے وہ اسکیلٹن پلان کے تھے، یعنی ٹاسک نمبر، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر نمبر
اور ٹاسک ڈسکرپشن، جبکہ آگے جو 2 مین اور کالم ایڈ کیے ہیں وہ پری ڈیسیسر ہیں، یعنی اس کے جو آگے والی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ مین ڈیز، یعنی جو بھی آپ کو اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوں گی ان کی وضاحت ہوگی، اور آگے اس کے نوٹس دیے جائیں گے، یعنی ان کی تھوڑی تھوڑی آپ نے ڈیٹیل مہیا کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ کس کس سینس میں لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ایک سے زیادہ ورکنگ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کس قسم کا ہوگا، تو یہ اسی کی پریکٹیکل اگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس نے جب اپنے پروجیکٹ کو ترتیب دینا ہے یا اپنی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ کی نیچر کے مطابق کچھ ایکٹیویٹیز یا سب ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کی ہوں گی، اس کا جو ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر بنایا ہوگا اس کو ہی یہاں پہ ری رائٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پری ڈیسیسر اور ٹاسک لینتھ آ جائے گی۔ اسٹوڈنٹس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے لیکچرز کے اندر جا کے میں آپ کو ڈایاگرام بنانی بھی سکھاؤں گا، یعنی نیٹ ورک ڈایاگرام بنائیں گے جب ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مین وائل 2 قسم کی انفارمیشن مینیج کی جا رہی ہوتی ہیں، چیزوں کی ڈیٹیل کو ویسے لکھا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں گرافیکل پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو نیٹ ورکنگ ڈایاگرام جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ کی گرافیکل شیپ ہوتی ہیں، جو ایک تارانہ سے جائزے کے اندر ایک تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ چیزوں کی وضاحت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز یا کیسے پرفارم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کی ترتیب جو تھی وہ پہلے ہم نے بنائی تھی 28 ایکٹیویٹیز، پھر جب ہم نے اس کو شفل کیا اور کچھ چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ ان کو بھی اگر ایڈ کر دیا جائے تو اس چیز کو مزید بہتر انداز میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ایکٹیویٹیز کی تعداد ہم نے پھر 28 سے بڑھا کے یہاں پہ ٹوٹل 32 تک کرتی ہے۔ اگر آپ یہ پہلے کالم کو دیکھیں یہاں پہ 21 سے لے کے 27 تک ایکٹیویٹیز کے آپ کے ٹاسک ہیں، اور پھر یہ 28 سے لے کے 32 تک، جبکہ ہمارا جو ٹیبل 3.3 تھا اس کے اندر ہماری جو ٹوٹل ایکٹیویٹیز یا ٹاسک تھے وہ 28 تک تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کام کو مزید کلیئر کرنے کے لیے یا مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس کو اور ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر جمع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ ریلیونٹ ہیں یا ارریلیونٹ ہیں۔ لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارا آج کے لیکچر میں کہ جس میں ہم نے جو ٹوٹل پروجیکٹ پلان کی جو ترتیب تھی اس میں 9 ایکٹیویٹیز کو بیان کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر کی آخری ایڈ ان ہو ول ڈو واٹ، یہ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب ایکٹیویٹیز کو یا مائل سٹون کو ڈسکس کر لیا ہو، ڈیسائیڈ کر لیا ہو، ٹائم بتا دیا ہو، پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ کتنی ایکٹیویٹیز پہ کون کون سے اشخاص یعنی آپ کی پروجیکٹ ٹیم کیا ٹاسک ترتیب دے گی۔ The next step is to allocate the task in the plan to the people who will do them، یعنی اس میں ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے، ان کے پاسٹ ورکنگ کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اسپیشلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ Nothing ever gets done unless someone does it، کوئی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کو مکمل کرنے والے یا ایگزیکیوٹ کرنے والے نہ ہوں۔ Each task must have the name of someone to do each task، یعنی ہر ایکٹیویٹی یا ٹاسک کے ساتھ ہم لکھیں گے کہ کون کیا کام کرے گا۔ مثلا کنسٹرکشن کی بات کریں کہ میں نے پہلے بات کی کہ جو پراپرٹی ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پلاٹ کا انتظام کر کے دیتا ہے، کنسٹرکٹر جو ہوگا وہ اس لیبر ٹیم کا ارینجمنٹ کرتا ہے جو کنسٹرکشن کرتی ہے، اور مینیجر جو ہوگا وہ سیپریٹ ہوگا، ٹیکنیکلٹی دیکھنے والے اور لوگ ہوں گے۔ This need to be someone who is really and truly available to do this work، یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ نے پہلے ہی ایسٹیمیٹ لگا لیا ہو کہ کون سے شخص ایسے ہیں جو اسپیسیفک ورک پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہوتی ہے جس میں آپ ذمہ داروں کا یا ورکنگ ٹیم کا تعین کر چکے ہوتے ہیں۔ When you first see the completed task list، جب آپ پہلی دفعہ اپنے completed task list کو دیکھتے ہیں
یو آر ان اے پوزیشن، تو پھر آپ اس حالت میں ہوتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ، کیا اس چیز کو بہترین انداز میں سمجھ سکیں، واٹ اسکلز اینڈ واٹ اماؤنٹ آف ریسورسز یو ریکوائر، کہ آپ کو کچھ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کس قسم کی اسکلز کی ضرورت ہے، کس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو آپ کے کام کو بوسٹ اپ بھی کر سکیں اور اس کو ایکوریسی سے مکمل کرنے میں آپ کی مدد بھی کر سکیں۔ ٹاسک ود اے زیرو ایفرٹ سچ ایز ڈیلیز، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈیلے پاسبل ہوتا ہے، مثلا کنسٹرکشن سائٹ پہ ہر چیز موجود ہے، پانی کی اویلیبلٹی بجلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اگر بجلی کسی دن بند ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس دن کی تمام ایکٹیویٹیز کے اندر ڈیلے آ جائے گا ڈیو ٹو دی اویلیبلٹی آف ایکٹیو پاور، یعنی الیکٹریسٹی جو ہمیں ریکوائرڈ ہوگی۔ اینڈ ون دیٹ آر ڈیوائڈیڈ انٹو سب ٹاسک ڈو ناٹ نیڈ اینی پرسن ایلوکیٹڈ ٹو دیم، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے کام ایک پروجیکٹ کے اندر، اس کی ایگزیکیوشن کے اندر کس وقت پرفارم کرنے ہیں۔ ایز دا پروجیکٹ مینیجر یو ول مانیٹر دیز، اور اگر آپ ایک پروجیکٹ مینیجر کی بات کریں تو اس کی بگر سنیریو کے اندر ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کسی کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنا کام بہتر انداز میں پرفارم کر سکے یا نہ کر سکے۔ تو اسی طرح سے میں نے اس کے ساتھ آگے 3.5 ٹیبل بنایا ہے ٹاسک ایلوکیشن کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہی جو ٹیبل جس کو کہ ہم نے تھرڈ سٹیج پہ 3 کالم پہ مشتمل بنایا تھا، پھر ہم نے اس کے اندر 2 کالم اور ایڈ کیے تھے جس کے اندر ہم نے پری ڈیسیسر کا تعین کیا اور ایفرٹ مین ڈیز کا تعین کیا، یعنی ٹائم کا، اور کون کیا کرے گا اس کا بتایا۔ اب یہاں پہ ہم انڈیکیشن بیسیکلی علیحدہ سے کریں گے کہ جو شخص اس کام کے لیے موزوں ہوں گے آپ کی ورکنگ یا مینجمنٹ ٹیم میں سے، ان کے نام بتائے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص ایک ہی ورک یا ایک ہی ٹاسک پرفارم کر سکے، بلکہ ایک بندے کو ایک سے زیادہ ٹاسک اگر دیے ہوں یا اس کی اہلیت ہو تو ان کو ٹاسک یہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو، اس ڈاکومنٹ کو، اس پکچر کو غور سے دیکھیں کہ اس میں ٹاسک ایلوکیشن کے اندر جیسے لکھا نا آخری کالم جو ہمارا ٹیبل کا، ہو ڈز اٹ، یعنی اس میں ڈیو کا نام ہے، 3-4 جگہوں پہ آ رہا ہے، 5-6 بلکہ جگہوں پہ آ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگلی سٹیجز پہ بھی اگر ہم ٹاسک نمبر کو دیکھتے چلے جائیں تو ڈیو کا نمبر پھر آپ کو ایکٹیویٹی نمبر 17 اور 18 پہ بھی جا کے نظر آ رہا ہے، اور پھر فردر آگے آپ کو یہی آپ کا جو 30th ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر بھی ڈیو کا نام نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو کسی کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، ایکسپیرینس رکھتا ہے، اتنی سینس رکھتا ہے، اس کو ایک سے زیادہ ٹاسک ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ریلیونٹ ٹو دا پروجیکٹ لازمی ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو ورکنگ کریں گے تو اس کو اس سے ریلیٹ کریں اور اس پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے کہ جس میں وضاحت کی ہوئی ہے کہ آپ جب مختلف لوگ اپنے اپنے ٹاسک کو عمل کر کے اس کو جوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک بگر سنیریو پکچر آ رہی ہے جو کہ پروجیکٹ کے پیریوڈیکلی یا سیکوینشلی مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ نیکسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 4 اسی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یعنی 3.5 سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہمارا جو ٹیبل ہے یہ ٹیبل 3.5 ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔